That is the day of Eid and day of sacrifice. On that day, Allah subhanahu wa ta'ala asked Prophet Ibrahim, what do you love most in this world? حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہمیں بلند آواز میں تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا. پہلے چھری تیز کرنی چاہیے اور ایک بات کا خیال رکھے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے. تقسیم کرنا چاہیے اور خاص کر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. کارپوریشن کی جانب سے باقیات کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے گاڑیوں کا نظم بھی کیا جاتا ہے. That is the day of Eid and day of sacrifice. On that day, Allah subhanahu wa ta'ala asked Prophet Ibrahim, what do you love most in this world? Prophet Ibrahim said, my son Ismail. Allah asked, would you sacrifice him for me? Ibrahim alayhi salam went and told his son. He said, don't worry father, you will find me obedient. As per Allah's instruction, he was about to sacrifice Ismail alayhi salam. Allah replaced Ismail with a sacrificer animal, and this is what we remember every year on Eid al-Azha, that we should sacrifice anything in this world for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لیے اتنا عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا. انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ کا تہوار منائیں گے. 3 دنوں تک جانوروں کی قربانی اور گوشت کی تقسیم کا فریضہ بھی انجام دیں گے. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hajj chapter number 22 that the blood and the meat does not go to Allah subhanahu wa ta'ala. It is the piety, the taqwa that reaches to Allah subhanahu wa ta'ala. But now it has become a competition of health and cost of the animal rather than the taqwa. تو یہ دکھاوا، یہ ریاکاری کس کے لیے؟ پڑوسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا رشتہ داروں اور دوستوں میں شان بڑھانے کے لیے؟ شہریان سے گزارش ہے کہ جانوروں کے باقیات کو زمین میں دفن کر دے اور سڑکوں، نالوں اور چوک چوراہوں پر ہرگز نہ پھینکے. اس سے نہ صرف بدبو پھیلے گی بلکہ شہریان کی صحت میں خطرہ لاحق ہوگا. میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صاف صفائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے. شہریان اس سے فائدہ اٹھائے. امان بھائی، ہمیں عید الاضحیٰ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو سب سے اچھے کپڑے اس میں سے کوئی ایک ڈریس پہننا چاہیے اور عطر لگانا چاہیے. لیکن ہمیں عیدگاہ کے لیے کیسے جانا چاہیے؟ ہمیں بلند آواز میں تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ پہ پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر خطبہ سننا ہے اور اسی راستے سے واپس نہیں آنا ہے بلکہ کوئی دوسرے راستے سے گھر آنا ہے اور گھر آگے قربانی کرنا ہے. قربانی کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد قربانی کے آداب بتاتے ہیں. سب سے پہلے چھری تیز کرنی چاہیے اور ایک بات کا خیال رکھے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے. اس کے بعد پیر باندھ لیجئے اور بائیں پہلو لٹا کر بایاں ہاتھ گردن پر رکھ کر دایاں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیجئے. قربانی کا گوشت کن کن لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے؟ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ دار، دوست، احباب میں بھی تقسیم کرنا چاہیے اور خاص کر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. خاتون ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی رائل یونیورسل اسکول CBSE کی جانب سے عوامی امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی خلوص مبارکباد.